بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جو ابھی تک نہیں سمجھ میں آیا نا انشاءاللہ وہ سب سمجھ میں آئے گا۔ تعلق کے معنی مطلب میں غور کرو۔ تعلق لفظ کے معنی مطلب میں غور کرو۔ ہمارا ہمارے رب کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ کس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارا ہمارے رب کے ساتھ کیسا تعلق ہے، غور فکر کرنے پر سب سمجھ میں آ جائیں گا۔ فلاں ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے۔ سوچ کے دیکھو۔ باپ کا احترام اس لیے ضروری ہے کہ وہ باپ ہے، ماں کا احترام اس لیے ضروری ہے کہ وہ ماں ہے۔ بھائی بہن سے تعلق سمجھ میں آ رہے۔ ہمارا ہمارے رب سے کیا تعلق ہے، سوچ کے دیکھو۔ وہ جس نے ہمارے واسطے ماں باپ بنائے۔ سوچو، غور کرو۔ بہت کمزور تعلق ہے ہمارا ہمارے رب کے ساتھ، بہت کمزور ہے۔ فرما برداری کرے تو کرے، نہیں تو نہیں کرے، فرق نہیں پڑتا۔ تعلق بہت کمزور ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ تعلق کا مطلب کیا رہتا؟ ہم نے تم کو پیدا کیا جبکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم کوئی قابل ذکر چیز تھے ہی نہیں۔ سورہ یاسین میں آتا کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو حقیر پانی سے بنایا، اور پھر جب وہ بڑا ہو گیا تو ہمارے بارے میں جھگڑنے لگا اور مثالیں بیان کرنے لگا، کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو اس کو کون زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ اس کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ سوچو، تعلق بہت کمزور ہو گئے۔ تعلق کے معنی مطلب میں اگر ہم غور کریں گے نا تو ہم کو انشاءاللہ بہت کچھ سمجھ میں آئے گا۔ یہ تعلق کی ہی کمزوری ہے جو آج ہم کو فکر کو ہٹا کے غفلت میں ڈال دی انسان کو۔ تعلق بہت کمزور ہے ہمارے رب کے ساتھ۔ دنیا کے باقی کے سارے رشتے نبھانے کے واسطے کچھ نہ کچھ عمل جدوجہد ہو رہا، اور وہ جس نے رشتے بنائے اس کے ساتھ تعلق کمزور ہے۔ سوچ کے دیکھو۔ تعلق کے معنی مطلب میں غور کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلقات کی بنیادیں کیا ہیں؟ سوچو، غور کر کے دیکھو۔ ہمارے اعمال گواہ ہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے جو پچھلے ریکارڈ ہیں نا، ہمارے مہینوں کے ریکارڈ، سال کے ریکارڈ، یہ سب گواہ ہیں کہ ہماری زندگی میں ہدایت کی کوئی رتی برابر بھی ویلیو نہیں ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلقات کی بنیادیں ہدایت ہے۔ سیدھے راستے کی سمجھ لے کر آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ معاف کرے جس کے بارے میں ہمارے ہر عمل بتا رہے، ہمارے پورے پچھلے تمام ریکارڈ بتا رہے، ہمارے عمل بتا رہے کہ ہم کو سیدھے راستے کی سمجھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سوچ کے دیکھو۔ ہمارے پچھلے کرتوت، ہمارے عمل گواہ ہیں۔ بس ہم زبان سے نہیں کہہ رہے تو کیا ہوا، لیکن کرتوت گواہ ہے
کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلقات کی بنیاد ہی ہدایت ہے۔ سوچ کے دیکھو، شاید سوال کے جواب میں غور کرنے سے سمجھ میں آئے بات، کیا غلط راستے کی منزل جہنم نہیں ہے؟ ہم مانتے کہ اس بات کو؟ ہماری بے فکری یہ بات کو مان رہی کیا غلط راستے کی منزل جہنم نہیں ہے؟ اپنے اندر یہ سوال کو جگا کے دیکھو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت سمجھ میں آئے گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلقات کی بنیادیں کیا ہے، اور اللہ رسول کی اہمیت دلوں میں ہونے کے بعد اور ان سے تعلق مضبوط ہونے کے بعد، انشاءاللہ ہم اس عزت کی بلندی کو پہنچیں گے۔ عمل کرنے کے بعد جب ہماری معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوں گے، جب ہماری معاشرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوں گی، جب ہمارے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم عزت کی بلندیوں کو پائیں گے۔ اللہ معاف کرے۔ اللہ کون ہے؟ رسول کون ہے؟ تعلقات کی بنیادیں کیا ہے؟ کیسے تعلقات ہیں ہمارے؟ سوچ کے دیکھو، ہمارے پورے 24 گھنٹے کا جو دن ہے اس میں غور کر کے دیکھو کہ کیسے تعلقات ہیں ہمارے۔ اس کے علاوہ دنیا کے جو باقی تمام رشتے رہیں گے اس کی تو بھی پرواہ کریں گے ہم، لیکن ہم کو خالق کا اور مخلوق کا کیا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہدایت لانے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ کیسا تعلق ہے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے اعمال کیا ہے؟ سوچ کے دیکھو۔ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔